ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے، ایک تو یہ کہ سوال ضرور پوچھیں لیکن کوشش کریں کہ ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال رہیں، کیونکہ مجھے کہا گیا کہ پچھلی دفعہ کلاس میں بہت سارے سوال زیادہ تھے، کلاس کم تھی، اور وہ بھی سوال ایسے تھے جو ارریلیونٹ تھے ٹاپک کے اعتبار سے۔ تو ٹاپک میں بھی میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ جو بات کی جا رہی ہے اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو پوچھیں۔ بہت ساری چیزیں جو آپ پوچھ رہی ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ آگے آ رہی ہوتی ہیں، اس لیے پھر ذرا مشکل ہو جاتی ہے کہ ابھی بھی بتایا جائے پھر دوبارہ بتایا جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جتنے مسائل موضوع بحث آئیں اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی سوال ہو، کوئی کلیریفیکیشن آپ کو چاہیے ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتی ہیں، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ ادھر ادھر زیادہ، ہاں کوئی دوسرے سوالات ہوں آپ کو تو مجھے آپ بعد میں بٹھا لیں اور پوچھ لیجئے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ خوب عرض خدمت یہ ہے آپ کی کہ بات ہماری اوقات نماز میں چل رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں یومیہ نماز کے اور نوافل کے بھی وقت میرا خیال ہے بتا دیا تھا۔ نافلہ نمازوں کا وقت بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ نہیں بتایا تھا۔ تو آج آپ کے لیے سب سے پہلے دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ واجب جو یومیہ نمازیں ہیں ان کی فضیلت کے اوقات کیا ہیں، کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ایک اول وقت ہے، ایک فضیلت کا وقت ہے، اور ایک یہ کہ جو نوافل ہیں ان کے اوقات کیا ہیں۔ بہرحال ہم لوگ بہت زیادہ ان چیزوں کے پابند تو نہیں ہیں، لیکن معلوم ہو تو شاید کبھی کوئی پابندی ہو ہی جائے، اس لیے فائدے سے خالی نہیں ہے اس بحث کو بھی بیان کرنا۔ جہاں تک یومیہ نماز کی فضیلت کے اوقات کا وقت تعلق ہے، اس میں کم و بیش امام خمینی اور آغا خوئی کے مسائل ملتے جلتے ہیں، ایک دو جگہ پہ اختلاف ہے، اور آغا سیستانی کا آغا خوئی وغیرہ سے ایک دو جگہ پر تھوڑا زیادہ اختلاف ہے۔ امام خمینی اور آغا خوئی، بلکہ میرا خیال ہے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ آغا سیستانی اور آغا خامنائی کا تو نہیں پتہ، ان کے لیے مجھے پھر امام خمینی کا بتانا پڑے گا، تو گھوم پھر کے وہیں بات آ گئی۔ خیر، امام خمینی کا نظریہ یہ ہے، آغا خوئی کو میں بیان نہیں کر رہا ابھی، امام خمینی کا نظریہ یہ ہے کہ ظہر کی فضیلت کا وقت زوال سے لے کر اتنی دیر تک کہ جب شاخص کا سایہ اس کے اپنے برابر ہو جائے۔ شاخص مثلا فرض کریں کوئی بھی لکڑی، اسٹریٹ لکڑی کہ جس کو آپ زمین میں گاڑیں، تو اس کے ذریعے سے پرانے زمانے میں اس کے سائے کے اوپر نیچے ہونے سے اوقات کو کیلکولیٹ کیا جاتا تھا۔ مثلا فرض کریں آپ کے پاس ایک 7 انچ کی لکڑی ہو، اور اس کو اگر آپ زمین پہ یوں کھڑا کریں سیدھا، تو آغا خمینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی فضیلت کا وقت اس وقت تک ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب سورج نکلتا ہے، مثلا فرض کریں مشرق سے نکل رہا ہے، جب نکلتا ہے تو سایہ اپنے میکسیمم پر ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ چلتا رہے گا، اور بالکل جب اوپر پہنچ جائے گا تو سایہ اپنے منیمم پہ آ جائے گا۔ اس کے بعد جیسے یہ گرنا شروع ہوگا دوسری طرف، بالکل مڈ پر آنے کے بعد جب گرے گا دوبارہ سے، تو یہ زوال کا اول وقت ہے، اور پھر جب یہ گرنا شروع ہوتا ہے تو سایہ اس کا دوسری سائڈ پر آ جائے گا، وہ منیمم سے پھر میکسیمم کی طرف جانا شروع ہوتا ہے۔ اب مثلا فرض کریں جب یہ تھوڑا سا بھی ڈھلے گا تو اس کا سایہ مثلا یہاں پہ بڑھنا شروع ہوگا۔ آغا خمینی فرماتے ہیں کہ زوال کے وقت سے لے کر جب یہ سایہ اس شاخص جتنا ہو جائے، اس ڈنڈی جتنا، یعنی سایہ اپنے برابر ہو جائے، یعنی 7 انچ کا سایہ ہو جائے، تو یہ جو ہے ظہر کی فضیلت کا وقت ہے، زوال سے لے کر اتنی دیر تک کہ سایہ شاخص جتنا ہو جائے۔ اچھا، آغا سیستانی کے ایک استفتاء میں، کیونکہ آغا سیستانی تھوڑا سا مختلف بولتے ہیں عصر کے اندر، تو وہاں پر انہوں نے 4/7 کا معیار دیا ہے،
تو اس 4/7 تک پہنچنے کا جو ٹائم آغا سیستانی نے بعض استفتاحات میں دیا ہے وہ کہ تقریباً ہمارے شہروں میں 3 گھنٹے کے قریب ہے، یعنی عراق کے شہروں میں اعلیٰ 2.5-3 گھنٹے کے لگ بھگ یہی اتنا ہی سرکل ہونا چاہیے، اس سے تھوڑا بہت کم زیادہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ظاہراً آپ 2.5 گھنٹے سمجھ لیں مثلاً، تو 4/7 2.5 گھنٹے ہے اس کا سرکل، کہ جب منیمم سے یا ختم ہونے سے جب بڑھنا شروع کرتا ہے اور 4/7 ہو جائے گا یہ سایہ، تو بقول آغا سیستانی کے 2.5 سے 3 گھنٹے کا یہ ٹائم پیریڈ ہے۔ ذرا اندازہ یہ ہے کہ سمجھیں آغا خمینی کے حساب سے سمجھیں 4 گھنٹے، جو شروع کے 4 گھنٹے ہیں وہ ظہر کی فضیلت کا وقت ہے۔ یہ اب ایکوریٹ ٹائمنگز نہیں ہیں، گھنٹے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایکوریٹ نہیں ہے، ایک بہت ہی اندازہ، سرسری سا اندازہ، کہ کم و بیش 4 گھنٹے 3.5 سے 4 گھنٹے کے لگ بھگ وہ ٹائم ہوگا جو آغا خمینی کے نظریے کے مطابق ظہر کی فضیلت کا وقت ہوگا، درست؟ اور عصر کی فضیلت کا وقت امام خمینی اب ان کی عبارت سے ایسا محسوس ہوتا ہی نہیں، انہوں نے فرمایا کہ یعنی 2 چیزیں بیان کی ہیں، تو اس سے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ 4/7 ہو جائے، یعنی بقول آغا سیستانی کے 3 گھنٹے گزر چکے ہوں، تو 3 گھنٹے گزرنے کے بعد سے اتنا کہ یہ سایہ دگنا ہو جائے، اس کے مثلا 7 انچ کی بجائے سایہ 14 انچ کا بن جائے، جہاں سے 4/7 ہے سایہ، وہاں سے لے کر 2 برابر ہونے تک یہ عصر کی فضیلت کا وقت ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ پہلے 3 گھنٹے گزرنے کے بعد، یعنی امام خمینی کے نظریے کے مطابق کچھ وقت جو ہے ظہر اور عصر کا وہ مشترک ہے فضیلت کے اندر بھی، کیونکہ انہوں نے فضیلت کا وقت اس کا آخری وقت جو ہے یہ فرمایا کہ سایہ 1 برابر ہو جائے، یعنی اپنے ہی جتنا ہو جائے، تو اور اس کا عصر کا وقت شروع ہوتا ہے 4/7 سے۔ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ میں اکیلا ہی بول رہا ہوں، نہیں آ رہا؟ بہت اچھی بات ہے تو جی میں عرض تو کر رہا ہوں کہ میں ایک اندازہ بتا سکتا ہوں، لیکن جو ایکوریٹ چیز ہے وہ مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ خوب دیکھیے، مطلب فرض کریں یہ ایک لکڑی ہے، اس کو کہتے ہیں شاخص، فرض کریں یہ 1 2 3 4 5 6 اور 7 انچ کی لکڑی ہے، یہ آپ کی زمین، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں شاخص۔ درست؟ یعنی اس کے ذریعے ہم ناپتے ہیں ٹائم کیا ہوگا۔ عرض کیا سورج جب فرض کریں اگر یہاں پہ زیادہ اسپیس ہے ہمارے پاس، یہاں سے فرض کریں اگر سورج نکلا ہے تو چلتے چلتے جب یہاں سے یہ بالکل اس کے اوپر آئے گا، اس کے اوپر سے جیسے ہی تھوڑا سا آگے بڑھے گا، جسٹ آگے بڑھتے یہ زوال کا اول وقت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے آگے بڑھنے کا لازمہ ہی نکلے گا کہ پہلے سایہ اس کا یہاں پر تھا، تو اب سایہ اس کا یہاں پڑنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ پہلے یہاں سے نکلا تھا تو سایہ یہاں پر تھا، اب یہ یہاں کی طرف جائے گا تو سایہ اس سائڈ پر آئے گا۔ مطلب فرض کریں یہ منیمم ہو گیا آپ کا سایہ، کیونکہ کراچی میں ختم نہیں ہوتا، اب جب یہ زوال پر آئے گا تو اب یہ بڑھنا شروع ہوگا، درست؟ امام خمینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فضیلت وقت اول وقت تو شروع ہو چکا ہے، لیکن فضیلت کا وقت یہ ہے کہ فرض کریں کہ یہ سایہ مثلاً یہاں تک پہنچ جائے، اس کے برابر ہو جائے، درست؟ یہ سایہ اتنا ہو جائے کہ جتنی یہ ڈنڈی ہے، مطلب فرض کریں 7 انچ کی ہے، 7 انچز کی ہے، تو یہ بھی 7 انچز کا ہو جائے، درست؟ یہ آغا خمینی فرماتے ہیں، اور تقریباً میں کہہ رہا ہوں بہت ہی رف آئیڈیا ہے، آپ کہیں پہ بھی میرے نام سے اس بات کو نقل مت کیجیے گا کہ جی میں نے یہ کہا کہ جی 4 گھنٹے ہوتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں 4 گھنٹے، صرف بہت رف آئیڈیا آپ کو دے رہا ہوں کہ شاید یہ سرکل جو سائے کا ہے یہ شاید کم و بیش 4 گھنٹے کے لگ بھگ
یہ 4 گھنٹے کا سرکل شاید ہو. تو یہ 4 گھنٹے جو پہلے 4 گھنٹے فرض کریں اگر آپ کا کیا کہتے ہیں 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے کا دن ہے ظہر سے لے کر, تو یہ شروع کے جو 4 گھنٹے یہ فضیلت وقت ظہر ہے. اچھا اب آگا فرماتے ہیں کہ عصر کا وقت 1 2 3 4 سمجھئے, جب 4/7 4/7 یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور جب یہ ڈبل ہو جائے, فرض کریں یہ 7 انچ اور یہ 7 انچ, یہاں سے لے کر یہاں تک, کیونکہ سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے نا اس طرف کو, یہ جب ڈبل ہو جائے گا اس ڈنڈی سے, یہ اگر 7 انچ کی ہے تو یہ 14 انچ کا ہو جائے گا, لیکن سٹارٹ ہوگا یہاں سے مثلا 4/7 سے, تو یہ جو حصہ ہے یہ دونوں میں کامن ہو جائے گا, یعنی یہ ظہر کی بھی فضیلت ہے اس میں ابھی اور عصر کی بھی فضیلت ہے اس میں, لیکن عصر کی اول وقت فضیلت ہے اور ظہر کی تقریباً آخر وقت فضیلت بن جائے گا. یہ درست. یہ عصر کی فضیلت کا وقت ہو گیا. اس کے بعد مغرب کی جو فضیلت کا وقت ہے وہ اول مغرب سے لے کر وہ جو مشرق کی طرف سے سرخی اٹھتی ہے اور جب وہ مغرب میں جا کے ختم ہوتی ہے, تو مغرب میں ختم ہونے کے بعد تک اس کا ٹائم ہے, اور بقول آغا سیستانی کے ہمارے شہروں میں کم و بیش 1 گھنٹے کا ٹائم ہے. یہ مغرب کے لیے انہوں نے 1 گھنٹے کا ٹائم, یعنی یہ اپنے عراق کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ بھی تھوڑا 19-20 ہوگا پلس مائنس ہوگا, اس سے زیادہ فرق نہیں ہوگا. ابھی ہم فعلاً 1 گھنٹے آپ سمجھ لیں, تو اول مغرب سے لے کر 1 گھنٹے تک مغرب کی فضیلت کا وقت ہوگا. اور عشاء کی فضیلت کا وقت اس جہاں پر وہ گھنٹہ ختم ہوتا ہے, جہاں پہ مغرب کے اینڈ ہو رہی ہے فضیلت, وہیں سے عشاء کی فضیلت کا وقت سٹارٹ ہوگا, اور اس وقت تک کہ جب رات کا 1/3 حصہ گزر جائے. مطلب فرض کریں اگر رات آپ کے 9 گھنٹوں کی ہے تو اس کو آپ 3 حصے کریں, تو 1/3 حصہ جب رات کا گزرے گا, مطلب فرض کریں شام کو 6 بجے مغرب ہو رہی ہے, مغرب کا اول غروب سے لے کر جو سرخی مغرب میں ختم ہوتی ہے اس کے ختم ہونے تک, کہ یہ سرکل تقریباً بقول آغا سیستانی کے ان کے شہروں میں کم و بیش 1 گھنٹے کا ہے. یہ یعنی یہ 1 گھنٹے کا ٹائم پیریڈ ہے. اور اسی وقت سے جہاں پر مغرب کی فضیلت ختم ہو رہی ہے وہیں سے عشاء کی فضیلت سٹارٹ ہوگی رات کے 1/3 حصے تک. کہ اگر رات, میں آسان بنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر فرض کریں رات 9 گھنٹوں کی ہے تو 3 گھنٹے, جہاں پہ تیسرا گھنٹہ اینڈ ہو رہا ہے رات کا, مثلا فرض کریں اگر 6 بجے سے شروع ہوئی ہے تو 6 سے لے کر 7 بجے تک 1 گھنٹہ سمجھیں مغرب کی فضیلت کا وقت ہے, 7 سے سٹارٹ ہوگا تو 9 بجے تک تقریباً عشاء کی فضیلت کا وقت رہے گا. درست. اور فجر کی فضیلت کا وقت فرماتے ہیں کہ اول فجر سے لے کر اتنی دیر تک کہ جتنے آسمان آپ کا سفید ہو جائے, اجالا پھیل جائے, آپ کا اجالا پھیلنے کے وقت تک فجر کی فضیلت کا وقت ہے. البتہ اول فجر سے نہیں, اگر آپ کو یاد ہو 2-3 منٹ پہلے پیچھے چلے جائیں, بہت زیادہ ڈفرنس نہیں آ رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب فجر کا ٹائم بیان کیا تھا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک فجر اول ہے اور ایک فجر دوم ہے, فجر کاذب اور فجر صادق. فجر اول سے سٹارٹ کر رہے ہیں جو 2-3-4 منٹ کا ظاہراً فرق ہے آپ کی کیا کہتے ہیں فجر صادق سے, لہذا اس 2-3-4-5 منٹ پہلے سے لے کر اتنی دیر تک کہ سفیدی اور روشنی پھیل جائے, یہ فجر کی فضیلت کا وقت ہے. اچھا, اس پورے ٹائم میں جو آپ کو ملا, مثلا مغرب میں 1 گھنٹہ ہے اور عشاء میں 2 گھنٹے ہیں مثلا, اور ظہر میں مثلا 3 گھنٹے ہیں یا 4 گھنٹے ہیں, اور عصر میں بھی مثلا 2-4 گھنٹے ہیں,
اس پورے ٹائم میں جتنا آپ فضیلت میں کے وقت میں سٹارٹنگ ٹائم سے نماز سٹارٹ کریں گے اتنا ثواب زیادہ ہے اس کا. لہذا آپ یہ کہیں کہ جی پورے فضیلت کا وقت ایک جتنا ہو، ایسا نہیں ہے. پوری فضیلت کے وقت میں بھی جو اول وقت فضیلت ہے اس کا ثواب اس وقت سے کہ جو وسط ہے یا آخری وقت ہے اس سے بہرحال زیادہ ہے. لیکن فضیلت کے باہر والی نماز اور فضیلت کے اندر ولو آخر وقت فضیلت ہو، بہرحال اس کا ثواب زیادہ ہے. یہ تو امام خمینی علیہ الرحمہ کا نظریہ. صرف ایک چھوٹی سی چیز اور میں ایڈ کروں یہاں تک، اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو امام خمینی علیہ الرحمہ عصر میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا 4/7 سے لے کر ڈبل ہونے تک. اس کے بعد ایک جملہ انہوں نے کہا ہے، کہتے ہیں بعید نہیں ہے کہ عصر کی فضیلت کا وقت بھی ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد سے، یعنی شروع کے 4 منٹ کے بعد سے سٹارٹ ہو جائے یہاں تک کہ اس کا سایہ 2 برابر ہو جائے. یعنی دونوں کی فضیلت کا وقت کم و بیش سٹارٹنگ میں ملتا جلتا ہوگا کہ ظہر کی فضیلت کا وقت اول وقت ظہر سے ہوگا اور عصر کی فضیلت کا وقت اول وقت عصر سے ہوگا، جہاں سے آپ عصر پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ 4 رکعت شروع کے ہم نے جو پہلے چارٹ بنایا تھا اس کے حساب سے وہ مخصوص تھے ظہر سے، اس میں عصر آپ جان بوجھ کے نہیں پڑھ سکتی ہیں. تو ظہر کے وقت سے ظہر کا ٹائم شروع ہو جائے گا فضیلت کا، عصر کے ابتدائی وقت سے عصر کا ٹائم شروع ہو جائے گا فضیلت کا. لیکن ختم ہونے میں دونوں میں فرق ہو جائے گا کہ ظہر کا ختم ہوگا جب سایہ ایکول ہو جائے اور عصر کا ختم ہوگا جب سایہ ڈبل ہو جائے. درست؟ تو یہ انہوں نے اس طریقے سے بعد میں بیان کیا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سٹارٹنگ وہیں سے سمجھ رہے ہیں، لیکن شاید زیادہ اہمیت ان کی نظر میں وہ 4/7 سے آگے والا ٹائم ہو کہ جس کو انہوں نے پہلے بیان کیا تھا. یہ امام خمینی علیہ الرحمہ کا نظریہ ہے. آغا سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ ظہر کی فضیلت کا وقت اول ظہر سے لے کر اس وقت تک ہے کہ جب سایہ 4/7 ہو جائے. اول ظہر سے 4/7 تک، یعنی جب سایہ 4 حصے طے کر لے 7 میں سے. ایسے بنا ہوا اسی سے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. آغا سیستانی کے حساب سے اول ظہر سے لے کر جب سایہ 4/7 تک ہو جائے، 4 حصے طے کر لیں ان 7 حصوں میں سے، تو یہ یہاں تک جو ہے ظہر کی فضیلت کا وقت ہے. اور جب سایہ 6/7 ہو جائے تو یہاں تک عصر کی فضیلت کا وقت ہے. البتہ آغا فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ 2/7 سے زیادہ اس کو دیر نہ کی جائے اور 4/7 سے زیادہ عصر کو دیر نہ کی جائے. اگرچہ ہے وقت فضیلت، لیکن 2/7 سے زیادہ تاخیر کوشش کریں کہ نہ ہونے پائے ظہر میں، اور عصر میں 4/7 سے زیادہ تاخیر نہ ہونے پائے. لیکن سٹارٹ دونوں کا ایک ہی وقت سے ہوتا ہے آغا سیستانی کے اعتبار سے. اور اس سرکل کو آغا سیستانی نے اپنے شہروں میں تقریباً 3 گھنٹے کا کہا ہے کہ ظہر سے لے کر 4/7 تک کا جو سفر ہے سورج کا، یہ کم و بیش 3 گھنٹے میں طے ہوتا ہے. یہ آغا سیستانی نے بیان فرمایا ہے. کیا چیز؟ ظہر کو پڑھیں 2/7 سے پہلے، عصر کو پڑھیں اگر اسی ٹائم پہ پڑھ لیں تو مشکل نہیں ہے، لیکن اگر الگ کرنا چاہیں تو 4/7 سے پہلے پڑھ لیں تو زیادہ ثواب ہے. درست؟ جی
4/7 تک یہ تک ہی تو بتا رہا ہوں، اور کیا بتا رہا ہوں، 4/7 تک یعنی اینڈنگ ٹائم وہ ہے، اس کی فضیلت کا آخری وقت وہ ہے۔ ظہر کا اور عصر کا 6/7۔ اچھا، اس کے بعد اچھا آغائے سیستانی کے حساب سے ایک چھوٹی سی کریکشن کریں، ظہر کی تو شروع ہوتی ہے زوال سے، لیکن عصر کی فضیلت 2/7 سے شروع ہوتی ہے۔ فرق ہے آغا سیستانی کے نظریے میں، یعنی آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق عصر کی جو فضیلت کا وقت سٹارٹنگ ٹائم ہے وہ یہاں سے ہے، یہاں سے نہیں ہے، لیکن ظہر کی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ بس عصر کی فضیلت کا وقت یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، 2/7 سے 6/7 تک، درست؟ یہ آغاز سیستانی کے اعتبار سے یہ ہو گئی ظہر اور عصر۔ جہاں تک مغرب کا تعلق ہے تو اس میں بھی تھوڑی سی آغاز سیستانی نے تفصیل دی ہے۔ آغا فرماتے ہیں کہ 2 صورتیں، یا تو آپ مسافر ہیں، یعنی وہ شخص جس کی نماز قصر ہوتی ہے، شرعی مسافر، یا آپ مسافر نہیں ہیں، یعنی اگر مسافر ہیں بھی تو 10 دن سے زیادہ کا سفر ہے آپ کا کہ آپ کے اوپر مسافر کے احکام جاری نہیں ہوتے ہیں۔ بس یا تو آپ مسافر ہیں یا آپ مسافر نہیں ہیں۔ اگر تو آپ مسافر ہیں تو مسافر کے لیے مغرب کی فضیلت کا وقت اول مغرب سے لے کر رات کے 1/4 حصے تک، یعنی اگر رات آپ کی 8 گھنٹے کی ہے تو اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں تو پہلا جو 2 گھنٹے ہوں گے اول مغرب سے لے کے پہلے 2 گھنٹے، یہ آپ کی مغرب کی فضیلت کا وقت ہو جائے گا اس شخص کے لیے کہ جو مسافر ہے۔ اور جو مسافر نہیں ہے اس کے لیے وہی ٹائم ہے جو امام خمینی نے بیان کیا تھا کہ وہ سرخی زائل ہونے تک، کہ بقول آغا سیستانی کے جو بھی مثال ہم نے بنائی اس کے حساب سے غیر مسافر کے لیے 1 گھنٹہ اور مسافر کے لیے 2 گھنٹے کا ٹائم بن جائے گا، درست؟ اور جہاں تک عشاء کی فضیلت کا وقت ہے تو اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ جہاں پہ مغرب کی غیر مسافر کے لیے ختم ہو رہی ہے فضیلت کا وقت، وہی سرخی کا زائل ہونا، وہاں سے لے کر 1/3 رات تک کہ جو امام خمینی نے بھی بیان کیا تھا، اور صبح کی فضیلت کا وقت کم و بیش وہی ہے کہ جو امام خمینی نے بیان کیا تھا، اول فجر سے لے کر روشنی پھیلنے تک۔ تو عشاء میں، فجر میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، باقی تینوں کے اندر تھوڑا تھوڑا سا اختلاف ہے، آغا خمینی کا اور آغا سیستانی کا۔ البتہ کیونکہ یہ فضیلت کے اوقات ہیں، مستحبات وغیرہ ہے ساری، تو آپ امام خمینی کے علاوہ آغا سیستانی کے علاوہ کسی کی بھی تقلید کرتے ہیں اور رجحان اس کے مطابق عمل کر لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، رجا کی نیت سے آپ اسی کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہو گئے خود یومیہ نماز کی فضیلت کے اوقات، ظہر کی اپنے فضیلت کے اوقات، عصر کی فضیلت کے وقت، مغرب و عشاء کی فضیلت کا وقت، اور نماز فجر کی فضیلت کا وقت۔ دونوں کا ہے کہ جو آپ نے امام خمینی کا لکھا ہوئی آغا سیستانی کا لکھ لیں، اول فجر سے لے کر، اول فجر یعنی فجر کاذب سے لے کر، فجر اول سے لے کر روشنی پھیلنے تک۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ ہے نوافل یومیہ کا وقت، روزانہ کی جو نافلہ نمازیں ہیں، ظہر کی 8 رکعت ظہر سے پہلے، عصر کی 8 رکعت عصر سے پہلے، مغرب کی 4 رکعت مغرب کے بعد، عشاء کی 2 رکعت بیٹھ کر عشاء کے بعد، اور فجر کی 2 رکعت فجر سے پہلے۔ تو یہ جو نوافل
یومیہ، ایک کو نوافل رواتب بھی کہتے ہیں اور یومیہ بھی کہتے ہیں۔ یومیہ نماز کی جو نافلہ نمازیں ہیں ان کا وقت کیا کیا ہے، کیونکہ ان کی تاکید بہت زیادہ کی گئی ہے، نافلہ نمازوں کی تاکید حد سے زیادہ کی گئی ہے، اور ان کے اپنے فوائد بھی ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں امام سجاد علیہ السلام ظاہراً جو اس وقت میرے ذہن میں ابو حمزہ صومالی سے فرماتے ہیں کہ اے ابو حمزہ صومالی، انسان کی نماز اتنی قبول ہوتی ہے جتنی اس کی توجہ ہو نماز میں۔ تو ابو حمزہ نے کہا کہ یہ تو واویلا ہو گیا، تو ہماری نمازیں کہاں قبول ہوتی ہوں گی، ہماری کتنی توجہ ہوتی ہے نمازوں میں۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ نوافل جو ہیں، یہ جو یومیہ اور واجب نماز میں جو کمی رہ جاتی ہے یہ نوافل ان کمی کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو بہت زیادہ تاکید ہے، توفیق کے اضافے کا بھی سبب بنتے ہیں، خاص طور پہ ظہرین کے نوافل کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ لہذا ان کے وقت کیا ہے اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن اس سے پہلے ایک اور مسئلہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ کہ جو نمازیں، یعنی فارمولہ یہ ہے کہ جو نمازیں آپ کی دن کی نمازیں ہیں ان کے نوافل پہلے پڑھے جاتے ہیں نمازوں سے، اور جو نمازیں آپ کی رات کی نمازیں ہیں ان کے نوافل جو ہیں وہ بعد میں پڑھے جاتے ہیں۔ لہذا فجر، طلوع فجر کے بعد کیونکہ نماز ہوتی ہے تو وہ دن کی شمار ہو رہی ہے، لہذا اس کی بھی پہلے ہے، ظہر اور عصر کی بھی پہلے ہے، اور مغرب عشاء کیونکہ رات کے نوافل نمازوں میں سے ہیں، لہذا ان کے نوافل ان کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ظہر کے جو ظہرین کی جو نمازیں ہیں، ظہر اور عصر، ان کے نافلہ جو ہیں پہلے پڑھی جاتی ہیں، ایک چیز، اور دوسرا یہ کہ وقت اس کا یہ ہے کہ زوال سے اس وقت تک کہ جب اب آپ کے پاس صرف واجب نماز جتنا ہی ٹائم بچا ہو اور اس کے علاوہ ٹائم نہ بچا ہو، یعنی تقریباً نماز کے ساتھ ساتھ اس کی نافلہ کی بھی وقت شروع ہو جاتا ہے، اور نماز کے ختم ہونے پر اس کی نافلہ کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اگر ظہر کا نافلہ سایہ 2/7 2/7 سے پہلے آپ پڑھ رہی ہیں تو پہلے نافلہ پڑھیں اور پھر ظہر کی نماز پڑھیں، لیکن اگر سایہ 2/7 ہونے کے بعد آپ نافلہ پڑھنا چاہ رہی ہیں تو پھر پہلے واجب نماز پڑھیں اور بعد میں نافلہ پڑھیں اور قضا کی نیت سے پڑھیں۔ یہ آغا سیستانی نے فرمایا ہے کہ اگر، یعنی بہتر یہ ہے کہ اگر سایہ 2/7 2/7 ہونے سے پہلے نافلہ پڑھیں تو پہلے نافلہ اور پھر واجب، لیکن اگر 2/7 ہونے کے بعد آپ نافلہ پڑھنا چاہتی ہیں، یعنی اتنا وقت گزر چکا ہے کہ سایہ 2/7 کو کراس کر چکا ہے، تو اب اگر آپ نماز ظہرین پڑھنا چاہ رہی ہیں تو پہلے اگر نافلہ پڑھنا چاہیں تو پہلے واجب نماز پڑھیں اور پھر نافلہ نماز کو بعد میں پڑھیں، اور جب بھی آپ نافلہ نماز کو بعد میں پڑھیں گے تو پھر قضا کی نیت سے پڑھی جائے گی۔ جبکہ آغا خمینی کہتے ہیں کہ یہی کرے وہ، اس میں انہوں نے بہتر نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ اگر 2/7 تک نافلہ پڑھتا ہے تو ظہر کی نافلہ تو پہلے نافلہ پڑھے، اور 4/7 سے پہلے تک پڑھتا ہے عصر کو تو اس کی نافلہ پہلے پڑھے، لیکن اگر ان وقتوں کے بعد پڑھتا ہے تو پھر نافلہ کو بعد میں پڑھے، پھر پہلے نہ پڑھے وہ نافلہ۔ یعنی ظاہراً ایسا ہی ہے کہ قضا کی نیت سے ہوگی اگر وقت کے بعد پڑھے، یعنی بعد میں اس کو نماز کے بعد پڑھے گا۔ امام خمینی نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے، لیکن آغا سیستانی کے استفتاحات میں یہ وضاحت موجود ہے کہ اگر بعد میں پڑھے گا تو قضا کی نیت سے پڑھے گا۔ جی عرض خدمت یہ ہے کہ اگر ظہر کی نماز سائے کے 2/7 ہونے سے پہلے پڑھ رہی ہیں آپ تو نافلہ کو پہلے پڑھیں اور واجب کو بعد میں پڑھیں، اور اگر سایہ 2/7 سے کراس کر چکا ہے اور پھر آپ نماز پڑھنے جا رہی ہیں تو پھر پہلے واجب نماز پڑھیں ظہر کی اور اس کے بعد نافلہ پڑھیں۔ یہ آغا سیستانی بہتر یہ ہے۔ آغا خمینی فرماتے ہیں یہی چیز فرماتے ہیں، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ، ایک تو یہ کہ انہوں نے بہتر نہیں کہا، انہوں نے کہا یہی کرے،
کہ اگر 2/7 سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہیں تو نافلہ پہلے پڑھیں، اور 2/7 کے بعد ظہر کی نماز پڑھ رہی ہیں تو نافلہ بعد میں پڑھیں۔ عصر کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر 4/7 سے پہلے عصر کی نماز پڑھ رہی ہیں تو نافلہ پہلے پڑھیں، اور 4/7 کے بعد عصر کی نماز پڑھ رہی ہیں تو نافلہ بعد میں پڑھیں۔ یہ امام خمینی علیہ رحمہ کا نظریہ، یہ ظہرین کے نافلہ کے حوالے سے۔ مغرب کا نافلے کا وقت فرماتے ہیں کہ مغرب سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر نماز کے آخری وقت تک، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ مغرب کی سرخی زائل ہونے کے بعد اگر پڑھے تو ادا اور قضا کی نیت کے بعد پڑھے، کے بغیر پڑھے، یعنی گویا نافلہ مغرب کا وقت بھی جس طرح نافلہ ظہر کا وقت اور نافلہ عصر کا وقت اس کی نماز جتنا ہے، تو نافلہ مغرب کا وقت بھی اس کی نماز جتنا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر وہ سرخی زائل ہونے کے بعد پڑھ رہا ہے نافلہ تو پھر اس کو ادا اور قضا کی نیت کے بغیر پڑھا جائے۔ اس میں پہلے اور بعد کا مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ ہوتی ہی بعد میں، لہذا اس میں تو آپ کو بعد ہی میں پڑھنی ہے، پہلے کا مسئلہ ہے ہی نہیں اس میں، درست؟ یہ ہو گیا نافلہ مغرب کا وقت۔ نافلہ عشاء کا وقت اس کی نماز کے وقت جتنا ہے اس کا بھی وہی صورتحال ہے کہ جہاں سے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر عشاء کی نماز کے آخری وقت تک نافلہ عشاء کا وقت بھی باقی ہے۔ اور نافلہ فجر کا وقت، اس میں اب تھوڑا سا اختلافات ہیں آغا سیستانی اور آغا خمینی کے نظریے میں۔ آغا خمینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رات کے آخری نہیں، آغا سیستانی آغا خمینی فرماتے ہیں کہ وہی جو فجر کاذب تھی اس وقت سے لے کر مشرق سے سرخی ظاہر ہونے تک، یعنی مشرق کی سرخی ظاہر ہونے سے اتنا پہلے تک کہ آپ اس میں فجر کی نماز پڑھ سکیں، یعنی اس سے 2 منٹ پہلے تک، فجر کاذب سے لے کر مشرق سے جو سرخی ظاہر ہوتی ہے اس سے 2 منٹ پہلے تک۔ اب یہ 2 منٹ پہلے، اگر 2 منٹ آپ کی نماز کو لگتے ہیں، 4 منٹ لگتے ہیں تو 4 منٹ پہلے، 3 منٹ لگتے ہیں تو 3 منٹ پہلے، 1 منٹ لگتا ہے تو 1 منٹ پہلے، آدھا منٹ لگتا ہے تو آدھا منٹ پہلے۔ اب جیسی آپ کی نماز آپ خود کیلکولیٹ کر لیں کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں، درست؟ بس فجر کاذب سے مشرق کی سرخی کے نمودار ہونے سے نماز فجر جتنا وقت سے پہلے تک، یہ نافلہ فجر کا ٹائم ہے آغا خمینی کے نظریے کے مطابق۔ جبکہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ اس کا وقت نماز شب جو مغرب کے بعد، انہوں نے کہا کہ مغرب اور عشاء کے بعد نماز شب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو نماز شب جتنا ٹائم گزارنے کے بعد سے لے کر اس کا وقت وہاں سے شروع ہو نافلہ فجر کا، اور اختتام ظاہراً ویسا ہی ہے کہ جو انہوں نے بیان فرمایا، مشرق کے سرخی ظاہر ہونے تک۔ بس آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق حتیٰ رات میں بھی آپ نافلہ فجر پڑھ سکتی ہیں، جس طرح رات میں آپ نافلہ شب پڑھ سکتی ہیں اسی طرح رات میں آپ نافلہ فجر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ یہ آغا سیستانی کا نظریہ۔ جی ہاں، کبھی بھی فجر کے طلوع ہونے کے بعد سے مشرق کی سرخی ظاہر ہونے تک، درست؟ اور آخری چیز جو رہ گئی وہ یہ کہ خود نافلہ شب کا کیا ٹائم ہے، نماز شب کا ٹائم، اس میں امام خمینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نصف شب سے صبح صادق تک نافلہ فجر کا ٹائم ہے، اور اس پورے ٹائم میں بھی سحر کا وقت جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور سحر کے وقت میں بھی جتنا فجر سے کلوز ہو اتنا بہتر ہے۔ اور سحر کے وقت کے لیے فرماتے ہیں کہ ظاہراً رات کا آخری تہائی حصہ جو ہے وہ سحر کا وقت ہے، یعنی اگر آپ پوری رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو جو آخری تہائی حصہ ہے وہ پورے کا پورا سحر کا وقت ہے۔ اور
آغا سیستانی تو آپ کو معلوم ہے وہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک وہ بھی کافی لمبا ٹائم سمجھتے ہیں نماز شب کے لیے. البتہ بہتر ان کے ہاں بھی جتنا فجر سے قریب پڑی جائے اتنا بہتر ہے. فجر صادق تک. فجر کاذب تو اہل سنت کے ٹائم ہے, ہمارے ہاں فجر صادق ہے. درست. خوب, یہ آپ کی نماز یومیہ کی فضیلت کا وقت اور نوافل کے اوقات اور اصل نمازوں کے اوقات پہلے آپ کی خدمت میں بیان ہو چکے ہیں. اب دیکھیں اب آگے کیا صورتحال ہے. خوب, مسئلہ اگر آپ کو یاد ہو ہمارا مقدمات نماز کے حوالے سے چل رہا تھا, اور اسی حوالے سے سب سے پہلا جو مسئلہ شروع ہوا تھا وہ وقت کا مسئلہ تھا کہ نماز کا وقت کیا ہوگا, اور یہ ضمناً جو ہیں یہ باقی باتیں آ گئیں, نوافل وغیرہ اور یہ ساری چیزیں. یا الہ العالمین. اچھا, اس کے بعد ایک اور نماز ہے جسے نماز غفیلہ کہا جاتا ہے, جو مستحب نمازوں میں نسبتاً اہمیت کی حامل ہے. اس کا وقت بھی آغا سیستانی کے اعتبار سے جب بھی آپ مغرب عشاء کی نماز پڑھیں درمیان میں آپ 2 رکعت نماز غفیلہ پڑھ سکتی ہیں. اور یہ جو 2 رکعت نماز غفیلہ ہے یہ آپ کی مغرب کی, میں نے عرض کیا کہ مغرب کی نافلہ 4 رکعت ہے جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے. تو اگر کوئی یہ کرنا چاہے کہ 2 رکعت نافلہ مغرب پڑھے اور 2 رکعت نافلہ مغرب کی بجائے نماز غفیلہ پڑھ لے تو یہ اس کو نافلہ مغرب کی جگہ پہ بھی کاؤنٹ ہو جائے گی. نیتیں اگر سیستانی کے استفتاحات میں بہت اپ اینڈ ڈاؤن ہے کہ آیا دونوں نیتیں ہوں گی یا کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا, لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ 2 نیتیں نہ کرے. نیت نماز غفیلہ ہی کی کرے گا یا کرے گی, لیکن یہ نماز غفیلہ کی نیت سے جو پڑھے تو یہ 2 رکعت نافلہ کی جگہ پہ یہ بھی بیٹھ جائے گی, تو سمجھے 2 رکعت یہ نافلہ بھی بن گئی, اور 2 رکعت اور آپ مغرب کی نافلہ پڑھ لیں تو آپ کے 4 رکعت نافلہ مغرب کا بھی ثواب مل جائے گا, اور 2 رکعت آپ کو نماز غفیلہ کا بھی ثواب مل جائے گا. البتہ امام خمینی علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ٹائم ہے نماز غفیلہ کے لیے. یعنی امام خمینی کے نظریے کے مطابق مغرب اور عشاء کے درمیان یہ نماز پڑھی جاتی ہے, تو مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اتنی دیر تک کہ مغرب والی سرخی جو ہے وہ زائل ہو جائے. مغرب والی سرخی زائل ہونے تک اس کا وقت باقی ہے. تو یہ بہت ہی مختصر سا وقت بن جائے گا. ممکن ہے شاید اگر آپ تھوڑی سی دیر کریں گی تو آپ کی نماز جو ہے یہ والی نماز اس کا وقت ختم ہو جائے گا. اور آغا خوئی کا بھی تقریباً یہی نظریہ تھا. لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں آپ نافلہ مغرب نماز غفیلہ کو پڑھ سکتے ہیں. اس کا طریقہ آپ توضیح المسائل میں دیے ہوئے, باقی طریقہ آپ وہاں پر خود دیکھ سکتی ہیں. بس مقدمات نماز میں پہلی چیز وقت تھا, وقت کے احکام آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی. دوسری چیز جو مقدمات نماز میں ہے وہ ہے قبلہ, قبلہ کے احکام. دیکھیں سب سے پہلا مسئلہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس پہ توجہ دیجیے گا, اس لیے کہ ایک مس کانسیپٹ لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے قبلے کے حوالے سے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا ایکوریٹ قبلہ آپ بنا سکتی ہیں وہ بنانا ضروری ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات عرض کروں, وہ افراد جو مکے میں رہتے ہیں ان کے لیے تو قبلہ خانہ کعبہ ہے, درست. لیکن وہ افراد جو خانہ کعبہ سے دور رہتے ہیں تو خانہ کعبہ تو ان کے سامنے نہیں ہے یا ان کے شہر میں نہیں ہے, تو ان کے لیے قبلہ سمت خانہ کعبہ ہے. جہت, سمت, طرف, جس طرف خانہ کعبہ ہے
اس طرف منہ کر کے آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ اچھا، اس میں جو تعبیر ہے توضیح میں تھوڑی سی دھوکہ دینے والی تعبیر ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس طریقے سے نماز پڑھیں کہ یہ کہلائے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں، تو یہ کافی ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بس عرف معیار ہے، عرف اگر آپ کو کہہ رہا ہے تو کافی ہے، چاہے آپ بہت زیادہ ایکوریٹ نہ بھی ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بعد والے جو مسائل آ رہے ہیں ان کو جب آپ ملائیں پلس مسائل منتخبہ یا منہاج وغیرہ میں جو آقا نے مسئلہ بیان کیا اس کو آپ پلس کریں اس کے اندر، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سمت میں بھی آپ جتنی زیادہ ایکوریسی پیدا کر سکتی ہیں اتنا زیادہ ایکوریٹ آپ کو اپنا قبلہ بنانا ہوگا۔ سرسری سا ہاں اسی طرف ہوگا یہ نہیں چلے گا۔ سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کسی طرح کہ قبلہ کس سمت میں ہے، یہی سمت ہے قبلے کی، یہ آپ کو طے کرنا ہے، نہ یہ کہ اسی طرف ہوگا۔ فرق ہے دونوں میں، اسی طرف ہوگا اور اسی طرف ہے۔ آپ کو پہلا جو آپ کا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ طے کریں کہ اسی طرف ہے جس طرف آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہ رہی ہیں۔ لہٰذا بعض بہت محتاط قسم کے لوگ وہ ہمیشہ اپنی جیب میں قبلہ نما رکھتے ہیں اور ہر نماز سے پہلے قبلہ چیک کرتے ہیں اور پھر اس سے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو پہلی ذمہ داری یہ ہے انسان کی کہ وہ قبلے کی ایکوریٹ سمت کو معلوم کرے اور اسی سمت میں پھر اپنی نماز کو انجام دے۔ اب صرف نماز نہیں، باقی سارے کام جو بھی جس میں قبلے کی شرط ہے ان تمام چیزوں کو جس حد تک ایکوریسی کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے وہ انجام دینا ہوگا۔ درست؟ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو واجب نماز پڑھ رہا ہو ضروری ہے کہ وہ اس طریقے سے کھڑا ہو کہ اس کا فرنٹ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، یعنی اس کا چہرہ، اس کا سینہ، پیٹ وغیرہ قبلے کی طرف ہو۔ البتہ آیا یہ بھی ضروری ہے کہ مثلا فرض کریں، دیکھیں جتنا انسان دور ہوگا کسی بھی چیز سے تو تھوڑا سا بھی ڈفرنس جب آپ اس پہ لائن کھینچیں گی تو وہ اچھا خاصے ڈفرنس میں آگے جا کے چینج ہو جائے گا۔ یعنی جب آپ اینگلز بناتی ہیں تو مثلا فرض کریں آپ ایک چھوٹی سی 1 ڈگری کا بھی ڈفرنس لے کر آئیں گی، جب اس 1 ڈگری کو یوں ہی آپ پیراللی کھینچیں گے لائن تو وہ یہیں مثلا 1 ڈگری کا مطلب فرض کریں یہ ہے تو 1 ڈگری کا مطلب کہ آپ نے شروع میں تھوڑا سا اس کا منہ کھول دیا۔ جب یہ شروع کا منہ کھل گیا اب اسی سمت میں آپ اس کو لے جائیں اور اسی سمت میں آپ اس کو لے جائیں تو ممکن ہے یہاں سے بہت نیرو ہو، لیکن جب یہ اس دیوار تک پہنچے گا تو یہ اچھا خاصا اتنا ڈفرنس آپ کا آ جائے گا۔ لہذا فرض کریں کہ آپ نے 1 ڈگری آپ نے سوچا میں 1 ڈگری میں ہوں، مثلا فرض کریں کعبے کی دیوار کے اندر ہوں، لیکن جب اس 1 ڈگری کو آپ کھینچ کے آگے لے کے جائیں گی تو پتہ چلے گا آپ کعبے کی دیوار ادھر رہ گئی اور آپ ادھر سائڈ میں اس کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ لہذا آپ کا چہرہ، آپ کا سینہ وغیرہ، آپ کا پیٹ وغیرہ یہ تو قبلے کی طرف ہونے چاہیے۔ آیا کیا یہ ضروری ہے کہ آپ کے پیروں کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی بالکل ایکوریٹ؟ کیونکہ بعض لوگ مثلا ٹیڑھا تھوڑا سا پیر تھوڑے سے کھولیں گے تو ان کے پیروں کا رخ مثلا تھوڑا سا براڈ ہو جاتا ہے شروع میں۔ جب براڈ ہوگا میں نے کہا نا کہ جہاں سے براڈ ہوا وہاں سے آگے جا کے بہت براڈ ہو جائے گا۔ ممکن ہے یہاں آپ کہیں کہ تھوڑا سا براڈ ہے، لیکن جب آپ اس کی لائن کھینچیں کعبے تک تو آپ کا ایک پیر کعبے کی اس دیوار سے باہر نکل رہا ہو، دوسرا پیر کعبے کی اس دیوار سے باہر نکل رہا ہو۔ تو آیا اس کے اندر بھی ایکوریسی ضروری ہے؟ اس میں ان لوگوں نے فقہا نے فرمایا کہ نہیں، احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، ورنہ پیروں کے حوالے سے اتنا ایکوریٹ کہ آپ کے پیر مثلا یوں نہ ہوں بالکل ایکوریٹ سیدھے ہوں، پیروں کے اندر اتنی دقت کی اور اتنی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا چہرہ، آپ کا پیٹ، آپ کا سینہ وغیرہ قبلے کی طرف ہے تو یہ کافی ہے۔ اس کے بعد وہ شخص کے جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اب یہ انشاءاللہ آگے شرائط نماز میں آئے گا کہ کب آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ صدر سے تھک کر آئی ہیں، طارق روڈ سے تھک کر آئی ہیں اور کسی شاپنگ مال سے گھومتی پھرتی آئی ہیں تھکی ٹوٹی 5 گھنٹے لگا کر، تو آیا اب آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں نہیں پڑھ سکتی ہیں؟ اگر ووٹنگ کی جائے تو شاید آپ لوگ یہاں پڑھ سکتی ہیں، تھکی ہوئے نہیں کھڑے ہونے کی ہمت تو کیا کریں، لیکن شریعت آیا اس بات کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، انشاءاللہ یہ بعد میں آئے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہو اس کے لیے کتنا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اس کے لیے بھی آقا فرماتے ہیں کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا بھی چہرہ، اس کا
سینہ اس کا پیٹ رو بقبلہ ہونا چاہیے اور گھٹنے وغیرہ کا قبلہ رخ ہونا واجب نہیں ہے۔ اس اعتبار سے آپ کا صرف اگلا حصہ، لہذا اگر فرض کریں کوئی اس طرح بیٹھا ہوا ہو جس طرح یہ بیٹھی ہوئی ہے، چہرہ قبلے کی طرف، فرض کریں قبلہ اسی طرف لے آتے ہیں ابھی ہم، چہرہ قبلے کی طرف ہے، ان کا فرنٹ حصہ پورا قبلے کی طرف ہے، گھٹنے اوپر کی طرف ہیں، تو یہ بھی چل جائے گا، گھٹنے آپ کا قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں اس قسم کے تجربے نہ کریں تو بہتر ہے نماز میں، نارمل طریقے سے اگر بیٹھ سکتی ہیں آپ تو نارمل مشورہ ہے یہ، یعنی واجب نہیں ہے، آپ نے سن لیا واجب نہیں ہے، قبلہ آپ کا گھٹنا اوپر آسمان کی طرف ہو تو بھی چل جائے گا، لیکن جتنا زیادہ اس کو نارمل انداز سے پڑھ سکیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ تجربے نہ کریں کہ سر نے یہ بتایا تھا دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا، ہونا کچھ بھی نہیں ہے، نماز بھی صحیح ہو جائے گی آپ کی، لیکن یہ ہے کہ جتنا نارمل طریقے سے پڑھا جائے وہ زیادہ مناسب تر ہے۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہو، آپ دیکھیں نماز میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اتنی زیادہ تاکید ہے کہ شریعت مثلا کہہ سکتی تھی کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھنے پہ آ گئی تو چلو معاف ہے، جاؤ عیش کرو، اچھا چلو بیٹھ کر پڑھ لو، اگر بیٹھنے کے بعد کی کوئی صورتحال بن جائے تو جب آپ لیٹنے کی معافی ہے تمہیں، جاؤ عیش کرو، چھٹی ہے اس دن تمہاری۔ لیکن شریعت لیٹنے تک کے احکام آپ کو بیان کر رہی ہے، بلکہ نہ فقط لیٹنے کے احکام، حتیٰ غرق ہونے والے شخص کی نماز کیسی ہوگی اس کے بھی احکام بیان کیے ہیں شریعت نے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ شارع اور خدا کسی صورت میں اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑیں، اور ہمارے بعض افراد کسی صورت میں اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھیں۔ دونوں نظریوں میں کتنا ڈفرینس ہے، اللہ کے نظریے میں اور اس بندے کے نظریے میں۔ خدا کسی صورت چاہتا نہیں ہے کہ آپ سے نماز چھوٹے۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میری اور آپ کی عقل خدا نے جو دی ہے، اگرچہ خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، لیکن بہرحال ہر چیز کی ایک اپنی صلاحیت ہوتی ہے نا۔ مثلا فرض کریں آنکھ خدا نے دیا آپ کو، تو آپ دیکھ آگے رہی ہیں، کوئی اگر میں آپ سے پوچھوں پیچھے مجھے بتائیں کیا ہے، تو آپ کی آنکھ بائیں کے چہرہ آپ کا فرنٹ کی طرف ہو، پیچھے دیکھ کے بتا سکتی ہیں آپ؟ نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ آپ کی آنکھ کے لیے آپ کی کھوپڑی کا پچھلا حصہ رکاوٹ ہے، درست؟ خوب فرض کریں کہ آنکھ سے آپ کو اگر سونگنے کا کام لینا چاہیں تو سونگ سکیں گی؟ آپ نہیں سونگ سکیں گے بھائی، وہ بھی ایک حصہ ہے جو خدا نے دی ہے، خوب صحیح ہے حصہ خدا نے دیا، لیکن اس حص کو ایک خاص کام کے لیے دیا ہے، ہر کام کے لیے نہیں دیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی سونگنے کی حصہ ناک ہے، ناک سے آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتی ہیں؟ نہیں دیکھ سکتی ہیں، درست؟ وَإِلَّا اگر ہر کام ہر حصے ہونا شروع ہو جائے تو پھر تو اتنی ساری حصے دینے کی ضرورت نہیں، خدا ایک حصے دیتا کافی تھا، صرف ناک ہوتا اور کچھ نہ ہوتا، اسی ناک سے آپ کھائیں، اسی ناک سے آپ سونگیں، اسی ناک سے آپ مثلا فرض کریں دیکھیں، اسی ناک سے آپ سنیں، کافی تھا۔ یہی جو دماغ اور عقل نام کی چیز پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے وہ بھی ایک حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنکھ، کان، زبان ان حصوں سے زیادہ شارپ ہے، دائرہ اس کا وسیع ہے، لیکن بالآخر ایک دائرہ اس کا بھی ہے، اور اس کا دائرہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری عقلی امور ہیں، آپ کے لیے کیا اچھا ہے، آپ کے لیے کیا برا ہے، یہ آپ خود اپنی عقلی کے ذریعے محسوس کرتی ہیں کہ مثلا فرض کریں آگ میں ہاتھ ڈالنا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے، کون بتائے گا آپ کو؟ فرض کریں کسی کی ماں نے اس کو نہ بتایا ہو، آپ میں سے کتنے خواتین یہاں بیٹھی ہیں کہ ماں نے آپ کو بتایا ہو کہ دیکھو آگ میں ہاتھ نہ ڈالنا، مگر کون ڈالتا ہے آپ میں سے؟ تو کس نے گائیڈ کیا آپ کو کہ جی آگ میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ آپ کی عقل ہے جو آپ کو گائیڈ کر رہی ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے امور، اصول دین جتنے بھی ہیں، اصلا اصول دین ہیں ہی عقلی، دین کا یہ حصہ کہ جس کا تعلق آپ کے اصول سے ہے وہ سب کے سب عقلی ہیں، اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر یہ عقلی نہ ہوتے تو ہدایت کے راستے ہی بند ہو جاتے۔ عقل کے مقابل میں کیا چیز ہے؟ شریعت۔ عقلی نہ ہو تو شرعی ہونے چاہیے۔ خوب ایک کافر، ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک مثلا فرض کریں اصلا لامذہب آدمی، وہ کسی شریعت کو ہی نہیں مانتا، تو آپ شریعت کے ذریعے کیسے اس کے لیے اصول دین ثابت کرتی؟ پھر اگر عقل نہ ہو اور صرف شریعت ہو تو ہدایت کے راستے، یعنی جو بس مسلمان پیدا ہو گیا بس وہی مسلمان ہے، اس کے علاوہ اسلام کسی اور کے لیے ہوتا ہی نہیں، جبکہ اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام ہر انسان کے لیے اسلام ہے جو بھی اس کو قبول کرنا چاہے۔
تو اگر یہ عقل کا دروازہ نہ کھولتا خدا تو کیسے انسان ہدایت پاتا؟ لہذا اصول دین جتنے بھی ہیں سب عقلی ہیں، لیکن فروع دین نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، 4 رکعت پڑھنی ہے ظہر کی یا 2 رکعت پڑھنی ہے ظہر کی، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ ہماری عقل اصلاً دائرہ ہی نہیں ہے ہماری عقل کے. یعنی ہماری عقل کے، جس طرح آپ بعض اوقات موبائل پہ کال کریں تو کہتے ہیں جی یہ جو آپ کا جس کو آپ کال کر رہی ہیں وہ دائرے میں نہیں ہے، دسترس میں نہیں ہے، صحیح ہے نا، کوریج سے کسی آؤٹ آف کوریج ایریا میں ہے وہ. تو سمجھے عقل کی کوریج ہی نہیں ہے فروع دین کے اندر، عبادتوں کے اندر علی الخصوص اصلا وہ اس کے دائرے سے ہی خارج ہے. اب اگر آپ استعمال بھی کرنا چاہیں تو کیا سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ خوب کتنے ایسے مسائل ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کو ہوم ورک دے دوں تو آپ کو اصلا پوری زندگی بھی اس پہ کام کرتی رہیں تو آپ کوئی جواب نہیں لا سکتے. آپ مجھے یہ بتائیں، اب 1-2 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں جو بات عرض کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، کیونکہ یہ بہت سارے ہمارے قوم ہے جو دین کو عقل سے سمجھنا چاہتی ہے، اور خاص طور پہ مثالیں جب لے کر آتی ہیں عقل کی تو وہ فروع دین سے ہی لے کر آتے ہیں. احمق لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا فلاسفر سمجھتے ہیں اور بہت بڑا لبرل قسم کا ایک پروفیسر یا جو بھی کہیں ان کو، اور جب مثالیں لے کر آتے ہیں تو انتہائی احمقانہ، جہاں پہ عقل کا کوئی کام نہیں ہے اسی میں عقلی مثالیں لے کر آتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بکرا آپ ذبح کر رہی ہوں، خوب آپ اس کو اس رخ پہ لٹائیں یا آپ اس کو اس رخ پہ لٹائیں، کیا فرق پڑے گا؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ آپ اگر اپنی عقل سے پوچھیں آپ اس کو لوہے کی چھری سے ذبح کریں یا مثلاً سٹین لیس اسٹیل کی چھری سے ذبح کریں، برفرض کے کہ سٹین لیس اسٹیل لوہا نہ ہو، یہ بعض فقہا نے اس کو لوہا مانا ہے، لیکن اگر یہ لوہا نہ ہو تو بالآخر ذبح تو ہو گیا نا، رگیں تو کٹ گئیں، کیا فرق پڑا؟ کہ فقہا کہتے ہیں اگر فرض کریں قبلہ اس رخ پر آپ نے جان بوجھ کے اس کو اس رخ کی بجائے اس رخ پہ کاٹ دیا تو یہ مردار ہے، آپ نہیں کھا سکتی. رخ صرف چینج کرنے سے اس بکرے کی صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے کہ یوں کٹے تو کھا سکتی ہیں، یوں کٹے تو نہیں کھا سکتی؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ کیا فلسفہ ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ آپ نے اللہ کا نام لے لیا تو آپ اس بکرے کو کھا سکتی ہیں، اللہ کا نام لینا بھول گئی یا جان بوجھ کے نہیں لیا، بھولے کو چھوڑ دیں، جان بوجھ کے آپ نے نہیں لیا تو آپ وہ بکرا نہیں کھا سکتی. اس اللہ کے نام نے اس کے اندر کیا ڈالا؟ یا تو بکرے نے لیا ہو تو شاید آپ کہیں اس کی روحانیت پہ کوئی فرق پڑا ہو، وہ تو آپ لے رہی ہیں نا، ذبح بکرا ہو رہا ہے، اللہ کا نام آپ لے رہی ہیں، تو اس بکرے کی صحت پہ کیا اثر پڑا؟ یا مثلا فرض کریں چھری لوہے کی ہو یا اسٹیل کی ہو، جو فقہا اسٹیل کی چھری کو نہیں مانتے، تو چھری لوہے کی ہو یا اسٹیل کی ہو، اصلا چھری کی بجائے آپ نے ایک تیز دھار شیشے سے عمدی طور پر اور اختیاری طور پہ آپ کے پاس لوہے کی چھری موجود تھی، آپ نے لوہے کی چھری چھوڑ کے ایک تیز دھار شیشے سے اس کا، یعنی وہ شیشہ اس چھری سے بھی تیز تھا، آپ نے بکرا ذبح کر دیا، کیا فرق پڑا؟ شریعت کہہ رہی ہے یہ آپ نہیں کھا سکتی، یہ بکرا چھری سے کٹتا تو آپ کھا سکتی تھی، کیا فرق پڑے گا؟ خوب آپ کے ناخن پہ ایک ڈراپ نیل آپ نے صاف کیا نیل پالش کو لیکن ایک ڈراپ رہ گیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ڈراپ رہ گیا، اچھا اس سے کیا فرق پڑا؟ آپ کی صحت پہ کیا اثر پڑا؟ خدا کو اس نیل پالش کے اتنے سے ڈراپ سے کون سی پریشانی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ ہٹے گا تو تمہارا وضو صحیح ہے اور یہ نہیں ہٹا تو تمہارا وضو باطل ہے؟ اصلا مغرب کی نماز 3 رکعت کیوں ہے؟ فجر کی 3 رکعت ہو جاتی تو خدا کی صحت پہ کیا اثر پڑتا؟ اصلا آپ بہت خوش ہیں خدا سے، خدا نے کوئی بہت بڑی نعمت دی، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ 2 کی بجائے 4 رکعت نماز پڑھ لیں. خیر ایسے دل ہمارے چاہتے تو نہیں ہیں عام طور پہ، یہ تو ضرور چاہتے ہیں کہ لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں جب قصر نماز پڑھنی پڑے کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھنی، تو کمی میں ہم تو خوش ہوتے ہیں لیکن ذاتی میں کہاں خوش ہوتے ہیں. لیکن بالفرض آپ کو بہت دل خوش ہے خدا سے، خدا نے آپ کو مثلا بعض اوقات ہوتا ہے بہت عرصے سے دعا مانگ رہے ہیں، کوئی بے اولاد ہے خدا نے اولاد دے دی، وہ بھی بیٹا دے دیا، بہت خوش ہیں آپ. اب آپ چاہ رہی ہیں کہ نماز پڑھیں، آپ نے کہا آج میں 2 رکعت کی بجائے فجر 4 رکعت پڑھتی ہوں خدا کے شکرانے کے طور پر. منتہا 2 رکعت پڑھیں گی تو صحیح ہے، 4 رکعت پڑھیں گی تو نماز باطل ہو جائے گی، کیا فرق پڑنا ہے؟ عبادت ہی ہے نا، ذکر خدا ہی ہے. خدا کی صحت پہ اس ذکر سے کیا اثر پڑ رہا ہے کہ خدا کہہ رہے نہیں وہ نماز تمہاری وہ صحیح تھی یہ باطل ہے. کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر اگر آپ اپنی ان سب جو مثالیں آپ کو دی ذرا ایک ہفتہ لگائیں، ذرا اپنی عقل سے ذرا دریافت کرنے کی کوشش کریں کہ کیا نتیجہ دیتی ہے آپ کی عقل. آپ کی عقل ہر چیز کے جواب میں ایک ہی جواب دے گی، نہیں معلوم.
اسی لیے نا عقل کا دائرہ نہیں ہے، کیوں؟ اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے، پس پردہ کیا چیزیں ہیں، وہ تو ہمارے کو معلوم ہی نہیں ہے. تو جب معلوم ہی نہیں ہے تو عقل کیا فیصلہ کرے گی؟ عقل بلائنڈ تو فیصلہ نہیں کر سکتی. جب کوئی آپ کے سامنے کوئی اگر آپ سے کوئی مشورہ کرتا ہے کسی کام کا تو آپ پہلے اسے تفصیلات پوچھتی ہیں نا. کیوں تفصیلات پوچھتی ہیں؟ تفصیلات اسی لیے پوچھتے ہیں تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں اور آپ بتا سکیں کہ یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے. کسی نے آپ سے ایسے ہی بلائنڈلی پوچھا کہ جی یہ کر لوں وہ کر لوں، آپ کہیں جو مرضی کر لو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو نہ اس کے افادیت اور نقصانوں کا پتہ ہے نہ اس کے نفع اور نقصان کا پتہ ہے. آپ پہلے اسے بیٹھ کے پوچھیں کہ اس میں کیا نفع اور نقصان ہے، اس میں کیا نفع اور نقصان ہے، پھر آپ اس کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ یہ کر لو اور یہ نہ کر لو. درست؟ لہذا بلائنڈلی کبھی بھی عقل حکم نہیں لگاتی ہے. اور یہ وہ موارد ہیں فروعات دین میں جہاں پہ آپ کا سارا کام بلائنڈلی ہوتا ہے. لہذا اگر آپ عقل سے پوچھیں گی تو عقل بہت منصف مزاج ہے، وہ کہے گی مجھے نہیں معلوم. اگرچہ ہم منصف مزاج نہیں ہیں، ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ حکم لگا دیں گے، لیکن عقل کبھی بھی حکم نہیں لگاتی. عقل کبھی بھی فیصلہ نہیں کرے گی آپ کی فروعات دین میں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وضو ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، وضو نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، 2 منٹ پہلے آپ نماز پڑھ لیں تو کیا فرق پڑے گا، 2 منٹ بعد نماز پڑھ لیں تو کیا فرق پڑے گا. ہے تو عبادت ہی خدا کی. خلاصہ یہ کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری عقل ان کو درک نہیں کر سکتی. لہذا کبھی کوشش مت کیجیے، اپنے آپ کو مت تھکائیں فروع دین میں اپنی عقل استعمال کرنے کی. آپ کی عقل فروع دین کے مسئلے میں اصل اس کا گراؤنڈ ہی نہیں ہے، اس کا گراؤنڈ ہی نہیں ہے. کرکٹ کے کھلاڑی کو آپ ہاکی کے گراؤنڈ میں لے جائیں تو وہ نہیں کھیل پائے گا، اور ہاکی کے کھلاڑی کو آپ کرکٹ کے گراؤنڈ میں لے جائیں تو وہ نہیں کھیل پائے گا. عقل کا گراؤنڈ فروع دین نہیں ہے، اصول دین. اصول دین میں جتنی عقل آپ استعمال کر سکتی ہیں کریں، نہ خدا آپ کو روکے گا نہ رسول آپ کو روکیں گے، اس لیے کہ وہ ہے ہی عقلی، علمی عقلی ہے وہ پورے کا پورا، وہ بیس ہی عقل کے اوپر کرتا ہے. لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمیں اپنی عقل نہیں استعمال کرنی ہے کہ مثلا فرض کریں تھوڑا سا فرق پڑ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے اور کیا فرق نہیں پڑتا. جو ہمیں یہ فروع دین ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ قبلہ رخ ہونے اور نہ ہونے سے کیا فرق ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ تھوڑا سا ادھر ہو جائے اور تھوڑا سا ادھر ہو جائے تو تھوڑے سے میں کیا فرق پڑے گا. پہلے اصل تو پتہ چلے. ہمیں اصل ہی نہیں پتا تو اس کے بعد کے مراحل ہے نا کہ اس اصل کو چھوڑ کر آپ اس اصل کے اندر تھوڑی رد و بدل کریں. اصل ہی نہیں معلوم ہمیں کہ قبلہ رخ ہونے کا کیا فلسفہ ہے اور اس عبادت کا اس قبلے سے کیا تعلق ہے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر پورا نہ ہو اور تھوڑا ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا. درست؟ لہذا اس گراؤنڈ میں کبھی اپنی عقل کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ تھکاوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا آپ کو. عرض کروں آپ کی خدمت میں، بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ جی کیا چیز، ہاں لیٹ کر جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے آقا فرماتے ہیں کہ ضروری ہے لیٹ کے نماز پڑھنا. عقل نہیں درک کر سکتی کہ اس نماز میں کیا ایسی اہمیت ہے کہ شارع نے اتنی زیادہ تاکید کی ہے کہ لیٹنے تک کے احکام بتا دیے، غرق ہونے تک کے احکام بتا دیے. بالکل اس بچے کی طرح ہم لوگ کہ جس بچے کو مثلا فرض کریں آپ لوگ صبح بچوں کو اٹھاتی ہوں گی اسکول بھیجنے کے لیے، کس طرح اٹھاتی ہیں؟ کتنے بچے ایسے ہوں گے کہ جو بہت ہنسی خوشی اٹھتے ہوں گے؟ شاید ہی کسی کا کوئی بچہ خوش قسمت قسم کا بچہ ہو. ہم کہنا شاید کوئی خوش قسمت ماں ہو ایسی، یعنی حتیٰ میں اپنے بچوں کی بھی بات کروں تو میرے اپنے بچوں میں سب ایک جیسے نہیں ہیں. میرے اپنے بچوں میں بھی سب ایک جیسے شوقین نہیں ہیں اسکول جانے کے. کچھ چھٹی کو زیادہ پسند کرتے ہیں. البتہ ایک بچہ میرا ایسا ہے کہ وہ چھٹی کا اتنا عاشق نہیں ہے، لیکن باقی بچے میرے آپ بس بول دیں کل نہ جاؤ، صرف بولنے کی دیر ہے وہ خود ہی سب کچھ پلان کر کے بیٹھ جائیں گے کل نہیں جانا، اور یہ طے ہو جائے گا کہ کل جانا ہی نہیں ہے. لہذا کس طریقے سے آپ ان کو اٹھاتی ہیں مشکلوں سے، بعض اوقات روتے ہوئے بچے کو. میں نے اصل دیکھی ہے یہ چیزیں، یعنی ہمارا تو نظام یہ ظلم کے اوپر مبنی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمارا اسکولنگ نظام ظلم کے اوپر مبنی ہے، اس لیے کہ 2 سال سوا 2 سال کا بچہ ہو جائے اور اسی 2 سال سوا 2 سال کے بچے کو جو بیچارہ ابھی صحیح طرح سے ٹرینڈ بھی نہیں ہے اپنے باقی کاموں کے اوپر، اس کو اٹھا کے آپ زبردستی رلاتے ہوئے اٹھا کے وین میں بٹھاتی ہیں. وہ بیچارہ گھر سے بھی روتا ہوا نکلتا ہے، پتہ نہیں کب تک روتا رہتا ہے، اور پھر اسکول جا کے کس طرح وہ ٹائم گزارتا ہوگا. تو یہ تو اصل نظام ہی قابل قبول نہیں ہے میرے حساب سے. لیکن بالآخر آپ بیچتی ہیں، کیوں بیچتی ہیں؟
اب یہ بچہ جو اتنا سا بچہ ہے ابھی 2.5 سال کا، اس کو پی ایچ ڈی کی کلاسز تو جوائن نہیں کر رہا کہ آپ کو یار کلاس مس ہو جائے گی تو پتہ نہیں کون سا آسمان ٹوٹ جائے گا، مگر پھر بھی آپ بھیجتی ہیں. آپ نے اٹھایا اٹھ گیا بھیج دیا، اٹھایا نہیں اٹھا سویا رہنے دیا، ایسا نہیں کرتی ہیں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ یہی سے وہ ڈسپلن سیکھتا ہے. مثلا یہی سے وہ بہت ساری چیزیں جو آپ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ جو اس کے لیے ضروری ہیں آئندہ زندگی میں، جو اس کی سمجھ میں کسی بھی طریقے سے نہیں آ رہی ہوتی. بس یہی حال ہمارا اور خدا کا ہے. ہم اس خدا کے مقابل میں اس بچے کی طرح ہیں کہ جو بہت ساری چیزیں سمجھ ہی نہیں پاتا ہے. لہذا ہم کہتے ہیں کہ اتنی سرد ہوا میں پروردگار عالم کو کیا ملتا ہے ہمیں بستر سے نکالنے میں، لیکن خدا کو پتہ ہے کہ کیا فائدہ ہے اس کا، جو ہمیں نہیں اندازہ کہ اس کے اندر کیا فائدہ ہے. خلاصہ یہ کہ ان امور کے اندر کوشش کریں کہ اپنی عقل کو استعمال نہ کریں اور اپنے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کریں کہ خدا نے کہہ دیا ٹھیک ہے بس اب جیسا بھی ہے ہمیں پورا انجام دینا ہے جیسے خدا نے کہا ہے. تو جہاں تک لیٹنے کا تعلق ہے، آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص کے جو لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہے تو پہلے جو صورتحال ہے اس کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ دائیں کروٹ لیٹے اس طریقے سے کہ اس کا دایاں پہلو جو ہے، یعنی دائیں پہلو اگر اس کا نیچے ہوگا، مثلا فرض کریں قبلہ یہ ہے، اگر کسی کو اپنا فرنٹ قبلے کی طرف کرنا ہو تو سر اس کا یہاں ہوگا، پیر اس کے یہاں ہوں گے، اور لیفٹ سائڈ اس کی اوپر ہوگی، رائٹ سائڈ اس کی نیچے ہوگی. درست؟ تو آٹومیٹکلی اس کا چہرہ اور فرنٹ والا حصہ جو ہے قبلے کی طرف ہو جائے گا. یہ ممکن نہ ہو تو اس کو بائیں کروٹ پہ لیٹنا ہے. اب بائیں کروٹ پہ لیٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ الٹے ہو جائیں تو پشت بقبلہ ہو جائیں. آپ بائیں کروٹ لیٹیں گے اس کا مطلب یہ کہ سر اب آپ کا یہاں سے اٹھ کے یہاں آ جائے گا، سر یہاں ہوگا، پیر یہاں ہوگا، لیفٹ پہلو آپ کا نیچے ہوگا، رائٹ آپ کا بازو اوپر ہو جائے گا. فرنٹ آپ کا قبلے کی طرف ہونا چاہیے. ایسا الٹا نہ ہو کہ پشت آپ کی قبلے کی طرف ہو جائے، فرنٹ آپ کی دوسری طرف ہو جائے. اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو سیدھا لیٹے گا اس حالت میں کہ جو احتضار والی حالت ہے. مردے کو مرنے سے پہلے کیسے لٹایا جاتا ہے؟ مرنے والے کو اس حالت میں لٹایا جاتا ہے کہ اس کے پیروں کے تلے قبلے کی طرف ہوں اور پشت اس کی زمین پر ہو، کمر زمین پر ہو اور پیر قبلے کی طرف ہوں. تو کیا صورتحال بنے گی کہ اگر یہ اٹھ کے بیٹھے گا تو اس کا چہرہ کہاں ہوگا؟ قبلے کی طرف ہوگا. یہ تیسری صورت ہے، فرسٹ رائٹ دین لیفٹ، اور پھر دونوں ممکن نہ ہو تو پشت بے قبلہ اس طرح لٹایا جائے کہ پیروں کے تلوے اس کے قبلے کی طرف ہوں. درست؟ اسی طریقے سے آقا فرماتے ہیں کہ نماز احتیاط، بھولا ہوا سجدہ اور بھولا ہوا تشہد، ان کو بھی جب انسان انجام دینا چاہے تو ضروری ہے کہ قبلہ رخ ہو کر انجام دے. نارملی تو یہ فوراً نماز کے بعد پڑھنے والی چیزیں کہ انشاءاللہ تفصیلات بعد میں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتی کہ نماز پڑھتے ہی آپ اپنا اینگل چینج کر لیں اور آپ کہیں کہ جی میں اب اس اینگل پہ نماز احتیاط پڑھ لوں، یا بھولا ہوا سجدہ یا بھولا ہوا تشہد جو میں کسی اور اینگل پہ کر لوں. نہیں، ضروری ہے کہ اس میں آپ کا رخ قبلہ ہونا چاہیے اور قبلہ رخ ہو کر انجام دیں. البتہ سجدہ سہو میں احتیاط مستحب ہے، آغا خوئی کی بھی، آغا سیستانی کی بھی اور آغا خمینی کی بھی، کہ سجدہ سہو کو اگر انجام دینا چاہے تو قبلہ رخ ہو کر انجام دے. اور واجب سجدے کا مسئلہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا جو قرآن کا واجب سجدہ ہے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مستحب نماز کو اگر کوئی شخص انجام دینا چاہے اور کسی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، یعنی چل نہیں رہا، ٹھہرا ہوا سے مراد کہیں رکنے گیا ہوا یہ نہیں، مراد یہ ہے کہ مثلا سٹل ہے کسی جگہ پر، تو اس صورت میں تو اس کو قبلے کا خیال رکھنا ضروری ہے اور قبلہ رخی پڑھنی ہوگی نماز مستحب. لہٰذا اگر جان بوجھ کے مثلا میں گھر میں ہوں اور گھر میں چل پھر نہیں رہا ہوں، مثلا ایک جگہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں، تو ضروری ہے کہ قبلہ رخ پڑھوں. اگر قبلہ رخ نہیں پڑھی تو میری نماز باطل ہے. لیکن وہ شخص جو چل پھر رہا ہو، چلتی حالت میں ہے، وہ شخص چلتی حالت میں اگر قبلہ سامنے نہیں آ رہا، مثلا فرض کریں میں نے جانا اس طرف کو، درست، تو قبلہ اس طرف کو ہے،
تو یا تو میں ٹیڑھا چلوں منہ اس طرف اور اس طرف کو چلوں، تو یہ بھی ایک مشکل کام ہے، مشکل بھی کام ہے، اور دیکھنے والے کہیں گے یہ تو خود پاگل جا رہا ہے۔ اب مجھے اس طرف جانا ہے تو ٹھیک ہے، میں اس طرف جاتے ہوئے چلتے ہوئے نماز پڑھنا چاہوں تو میں چلتے ہوئے نماز کی نیت بھی کر سکتا ہوں، نماز پڑھ بھی سکتا ہوں، اور قبلہ میرا اگر اس طرف رہ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، میں اس طرف کو جاتے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ چلتی حالت میں قبلہ ساقط ہے، اگر اس کا خیال رکھنا ممکن نہیں ہے تو چلتی حالت میں قبلہ ساقط ہے۔ ٹرین بھی چل رہی ہوتی ہے دیگر، اگر آپ سواری میں ہیں، پیدل چل رہی ہیں، گاڑی میں جا رہی ہیں، جہاز میں ہیں، ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، کار میں ہیں، کسی بھی چیز میں ہیں آپ، اگر آپ حرکت میں ہیں، حرکت والی حالت میں قبلہ آپ سے ساقط ہے اگر قبلے کی طرف نہیں آ رہا تو۔ یہ مستحب نماز کی بات کر رہا ہوں، واجب نماز کا مسئلہ کیا وہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ، واجب نماز کے احکام میں ہے۔ بس مستحب نماز چلتے پھرتے پڑھی جا سکتی ہے، اور مستحب نماز میں جب آپ چلتے پھرتے پڑھ رہی ہوں تو قبلہ آپ کا اگر رخ نہیں بنتا تو قبلہ آپ کا ساقط ہے۔ اب جو مسئلہ ہے آقا فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھنا چاہتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو جس حد تک کوشش کر سکتا ہے قبلہ ڈھونڈنے کی، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قبلہ ڈھونڈے، یعنی یقین کی حد تک اگر وہ جا سکتا ہے تو اس کو یقین تک جانا ہوگا۔ لہذا اگر اس کے لیے یقین حاصل کرنا ممکن ہے تو وہ ظن کے اوپر یا گمان کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یقین حاصل کرے اور یقینی قبلے کی طرف اپنی نماز کو انجام دے۔ اب چاہے خود تحقیق کرے قبلے کی یقین حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی کافی ہو جائے گا، چاہے خود اگر تحقیق نہیں کر رہا، دو عادل مردوں نے گواہی دی ہے کہ جناب قبلہ اس رخ پر ہے، عادل مرد گواہی دیں تو بھی کافی ہو جائے گا، اور اس سے بھی آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی اگر دو عادل مرد گواہی دے دیں قبلے کی سمت کا۔ ہاں اگر یہ ممکن نہ ہو کہ انسان یقین حاصل کر سکے تو پھر جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ گمان کہ جو بعض چیزوں سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، مثلاً کیا، مثلاً قبروں کو دیکھ کے، قبر میں قبلہ رخ دفن کیا جاتا ہے، مسلمانوں کا قبرستان ہے پاس ہے، مطلب فرض کریں بعض اوقات ہوتا ہے آپ کسی کے پاس گھر رکنے گئی ہیں، کھڑکی سے قبرستان نظر آ رہا ہے، درست؟ اب صاحب خانہ اس وقت موجود نہیں کہ جس سے آپ پوچھو نماز آپ کو پڑھنی ہے، تو اب اگر یقین حاصل کرنا ممکن نہیں ہے آپ کے لیے تو یہ جو قبریں ہیں، قبروں سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں، مطلب ہمارے ہاں تو سر کی طرف کتبہ لگا ہوا ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سر ہے اس کا، اگر یہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ سر ہے تو ایک آئیڈیا آپ لگا سکتی ہیں کہ قبلہ کس طرف کو ہوگا، درست؟ اگر یہ پتہ چلیں آپ سے سوال کرتا ہوں، مثلا فرض کریں یہ پتہ چل جائے یہ قبر ہے، یہ سر ہے اس کا، تو قبلہ کس طرف کو ہونا چاہیے؟ سر یہ ہے اور پیر یہ ہے، تو قبلہ کس طرف ہوگا؟ یہ اتنے سارے قبلوں پہ اگر آپ کو نماز پڑھنی پڑے، دیکھیں قبر میں جب میت کو لٹایا جاتا ہے تو دائیں پہلو پہ لٹایا جاتا ہے۔ دائیں پہلو کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر سر اس کا یہ ہے تو دایاں بازو اس کا نیچے کی طرف ہوگا، تو کمر کہاں ہوگی؟ اس کی پیچھے کی طرف ہوگی، تو قبلہ آپ کا اس طرف کو ہوگا، درست؟ پیر کی طرف قبلہ نہیں ہوتا، پشت کی طرف قبلہ نہیں ہوتا، اور سر کی طرف بھی قبلہ نہیں ہوتا، سامنے کی فرنٹ کی طرف قبلہ ہوتا ہے۔ تو قبلہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، سر اگر آپ کو پتہ چل جائے میت کا کہاں ہے اس قبر میں تو آپ قبلے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قبلہ کہاں ہوگا، بشرطے کہ مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ یا مثلا مسجد کے محراب عام طور پہ جو پیش نماز کے کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے وہ قبلے کے اینگل پہ ہوتی ہے، محراب دیکھ کے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ مسجد سامنے نظر آ رہی ہے، مثلا اس کا قبلہ اس رخ پہ ہونا چاہیے۔ بس اگر ظن حاصل ہو جائے قبرستان سے، قبروں سے یا محراب وغیرہ سے مسجد کے، تو اس ظن کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی انشاءاللہ اس کو بعد میں عرض کرتا ہوں، یہ دیکھوں یہ کیا سوالات ہیں۔
وہ میں نے کہا نا کہ یہ مسئلے ابھی تو شروع کیے ہیں، یہ انشاءاللہ آئیں گے مسائل. خوب. چلتی پھرتی حالت میں مثلا جہاز میں واجب نماز کا مسئلہ بعد میں آئے گا. آپ نے ظہر عصر مغرب عشاء کا اسٹیمیٹ ٹائم بتایا ہے، یعنی کسی کا 3 گھنٹے کسی کا 1. فجر کا آپ نے کہا کہ اب یہ جو مل گئے وہ میں نے بتا دیا، جو نہیں ملے اس لیے میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا، میں نے آغا سیستانی کے استفتاء کے حوالے سے عرض کیا ہے، اس لیے وہ صرف مغرب میں انہوں نے کہا ہے اور انہوں نے ظہر میں کہا ہے. شہر سے باہر 5 دن کے لیے جانا ہے، ٹرین کا سفر ہے، اس میں نماز کے احکام بتا دیجئے پلیز، قبلہ رخ وغیرہ، یہ تو بعد میں آنے والے ہیں انشاءاللہ. یومیہ نماز میں کمی کے لیے نوافل کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن نوافل میں جو کمی ہو جائے اسے کیسے پورا کیا جائے؟ اس طرح تو کمیاں ہی پوری ہوتی رہیں گی، وہ روایتوں میں کوئی خاص چیز اس میں نہیں آئی ہے. فجر کاذب اور فجر صادق میں پہلا وقت کون سا ہے کاذب والا؟ نماز مغرب کے بعد نماز غفیلہ پڑھی جاتی ہے اور نماز والدین بھی، تو پہلے کون سی؟ پہلے غفیلہ پڑھی جائے. قبلے کی طرف یا قبلے کی سمت میں سونا کیا حرام ہے؟ جی نہیں، بلکہ شاید بہتر ہے، مستحب ہے یا بہتر ہے، اس لیے کہ ممکن ہے سوئے پڑے انسان کی روح نکل جائے، تو مرنے سے پہلے واجب ہے کہ انسان کو قبلہ رخ لٹایا جائے، جس طرح ابھی میں نے بتایا. تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو کر سوئے. جس طرف سورج غروب ہو رہا ہے کیا قبلہ اسی سمت میں ہوگا؟ ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے کیونکہ ہم مولا کو چاہنے والے ہیں، وہ ہمیں بخش جائیں. یہ غلط بات ہے. میں نے پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کی تھی، مولا خود کہتے ہیں کہ جو نماز کو خفیف سمجھتے ہیں اس کو شفاعت نہیں پہنچے گی. امام خمینی کے مطابق ظہر کی فضیلت کا وقت تقریباً 4 گھنٹے بتایا ہے. اب سردیوں میں تو ظہر کے یعنی وہ وقت سردیوں اور گرمیوں کے حساب سے تھوڑا بہت ڈفر کر جائے گا. جس وقت ظہر کا اور مغرب کا فضیلت کا وقت ہے تو کیا اس وقت عصر اور عشاء میں فضیلت نہیں ہوگی؟ یہ بتا چکا ہوں، اس کا جواب آپ کو ان کی ٹائمنگ سے مل جائے گا. اگر 2/7 سے پہلے ظہر پڑھ رہے ہیں تو نافلہ پہلے نہ پڑھ سکیں تو پھر اگر بعد میں نافلہ پڑھیں گے تو قضا کی نیت سے پڑھی جائے گی. اگر 10 دن سے زیادہ کہیں جانا ہو تو سفر کرتے وقت بھی سفر کے دوران نماز قصر ہوگی. اگر ظہر کی نماز سے پہلے ظہر کی قضا عمری کو پڑھا جائے تو کیا اسے نافلہ میں شمار نہیں ہوگی؟ یہ تو ہو گیا جواب. صلی اللہ علیہ وسلم.